السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ توبہ کے لیے ہمیں اللہ نے مہلت بھی عطا فرمائی۔ کرامن کاتبین جو ہیں اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور خطا لکھنے والا ہے، وہ مسلمان بندے کو خطا پر 6 گھڑیاں دور رکھتا ہے، اپنے قلم کو 6 گھڑیاں دور رکھتا ہے۔ پھر اگر بندہ نادم ہو جائے، معافی مانگ لے، تو وہ بندے کی خطا کو نہیں لکھتا، اور اگر معافی نہ مانگے، شرمندہ نہ ہو، تو پھر اس کی وہ ایک خطا، ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ اور دوسری مہلت یہ ہے کہ موت تک بندے کے پاس وقت ہے، تو موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے وقفے میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کراتے، صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ عام طور پر غیر عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کو بہت عام فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ سے آزاد ہیں، لیکن قیامت کے دن جب چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے آئیں گے تو وہ پلڑے میں وزن کو بڑھا دیں گے۔ گناہوں کا وزن جب بڑھے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ گناہ جو ہوں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کو سامنے لے آئے گا اور بندہ وہاں سب کچھ دیکھ لے گا۔ اس لیے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بڑے گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں یعنی ان گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے شمار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ یہ پہاڑ اس پر گر نہ پڑے۔ اور جو فاجر اور گناہ گار ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارے سے بتایا کہ وہ اس طرح کر کے مکھی کو ناک سے اڑا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے والے کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ایک وادی کے دامن میں اترے اور ایک آدمی ایک لکڑی اٹھا لایا، دوسرا بھی لکڑی اٹھا لایا، حتیٰ کہ اتنی لکڑیاں ہو گئیں جن سے انہوں نے اپنی روٹیاں پکائیں، اور گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتیں
کبھی اپنے کرنے والے ہی کو پکڑ لیتی ہیں اور اسے ہلاک کر دیتی ہیں۔ گناہوں کو حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کو بندہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کر کے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ اس طرح کے بندے کو ہلاک کر دینے والے ہوتے ہیں۔ بندے میں بے حیائی اور گناہوں کی لذت اسی طرح بڑھتی ہے جب بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ان پر نہ استغفار کرتا ہے نہ کوئی توبہ کرتا ہے، بلکہ چھوٹے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف بھی نہ دیکھے اور بلکہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ ناراض، اور قیامت کا دن بہت سخت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، عبادی انی آن الغفور الرحیم، عبادی اے میرے بندو، انی کہ میں ہوں، آن الغفور الرحیم کہ میں تو بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ ایسا عذاب ہے جو درد دینے والا ہے، دکھ دینے والا ہے۔ تو بندے کی چوائس ہے کہ اللہ کو غفور و رحیم سمجھ کے توبہ استغفار کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے گناہوں سے، مستقبل میں بہتر ہو جائے، یا پھر اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتا جائے اور قیامت میں جو عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے اللہ کا، اس کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِنْ أَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے پروردگار کی طرف بخشش طلب کرو اور اللہ کے حضور توبہ کرو۔ توبہ استغفار یہ بندے کے لیے ایک اللہ کی ایسی رحمت ہے جس سے گناہ کی وہ اندھیری اور گناہ کی جو شدت ہے، جو مستقبل میں اور بڑھ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑا کر سکتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ پہلی بات گناہ کو فوراً چھوڑ دے، دوسری بات کہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، ملامت کرے اپنے آپ کو، تیسری بات اور اللہ سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ ایسے کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اس وعدے پر قائم رہے۔ چوتھی بات، اگر وہ گناہ کسی کے ساتھ کیا ہے، یعنی کسی کے حقوق میں گناہ کیا ہے، تو حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندے خود معاف نہ کریں۔ تو پھر بندوں سے خود جا کر معافی مانگے اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور معافی مانگ کے توبہ کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو اس عورت سے یا مرد سے
معافی مانگنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے ہی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، کیونکہ وہ عورت جو ہے اس سے یا مرد سے عورت معافی مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس نے کوئی زنا کیا ہو تو وہ صرف اللہ سے ہی معافی مانگے اور توبہ استغفار کرے، گناہ کو ترک کر دے، کیونکہ یہ گناہ جب اگر نہیں ترک کرے گا تو یہ بڑا گناہ بن جائے گا، اور بڑا گناہ جو ہے جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے مل کے وہ بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں، اور پھر بندے کے پاس توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور موت آ جاتی ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دینا ہے، پیسے دینے ہیں، اور اگر وہ 100 روپے ہیں، پھر آپ اس سے اور دوسرا 100 بھی لے لیتے ہیں، 200 ہو جاتے ہیں، اب قرضہ نہیں دے سکتے اور اس سے لیتے جائیں، اگر آپ اس سے پیسے اور زیادہ لیتے جائیں تو آخر آپ کے پاس اتنا زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے پھر آپ وہ دے ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ہوتا ہے جب گناہ تھوڑے تھوڑے گناہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، ایک گناہ چھوٹا سا کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اتنا بھاری بھرکم جو ہے بوجھ پڑ جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے توبہ استغفار کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا نشان پڑ جاتا ہے، تو جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نشان جو پڑ گیا تھا وہ بڑھ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا جائے گا تو وہ بڑھتا رہے گا، تو وہ حتیٰ کہ گناہوں کے کرنے سے اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اور نفس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی تمام جو قوتیں ہیں وہ ساری برائی، بے حیائی اور گناہ کی طرف لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بندے کو کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، وہ جو خبیث اور برائی کی چھوٹی عادت بھی ہو نا، اس کو بھی ایک متعدی مرض سمجھے، جو مرض ایسے ہوتا ہے نا جیسے ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس کا ہمیں بڑا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ جس کو کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، اور پتہ ہے کہ اگر ہم اس بندے کے قریب بیٹھیں گے تو وہ بیماری اس سے ہمیں لگ جائے گی، تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور کرتے ہیں تاکہ وہ اس بندے سے وہ بیماری جو ہے وہ ہمیں نہ لگے۔ لیکن ہم عجیب پاگل ہیں کہ جو گناہ ہے اس معاملے میں ہم دوسرے سے دور نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کے قریب ہو کر گناہ کی لذت لینے میں آگے بڑھتے ہیں اور پورا تعاون کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ لیکن ہم اس وقت ایسے کھو جاتے ہیں، ہمیں اللہ کی بات یاد نہیں آتی، کیونکہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہوں میں اتنے ڈیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ کی لذت کو پانے کے لیے اپنی نیکیاں سب تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی اس آیت کو جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تک نہ کرو، یعنی ایک تو کام نہ کرے بندہ برائی کا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تعاون بھی نہ کرے برائی میں۔ تو اگر بندہ تعاون کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی آیت کو ایک طرف رکھ دیا، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھا، تو اس کے سامنے اللہ کی کیا حیثیت رہی پھر؟ اور ساتھ کہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور ساتھ نماز پڑھے اللہ اکبر کہہ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن گناہ کرنے میں اللہ نے جو فرمایا اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ دے اور اپنی بات کو آگے کر لے، تو اس وقت اس نے اللہ کی کیا قدر کی، اللہ کو کیا پہچانا، تو اس کا تو توحید پر ہی ایمان خراب ہو گیا، تو پھر آگے کیا بچے گا؟ اسی طرح سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرنا، جب ایک بندہ توبہ استغفار کی طرف آ جائے تو پھر اس کو مکمل طور پر گناہ کو چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، فحاشی چھوڑ دے، بے حیائی چھوڑ دے، تو ہم ایسے بندے کو تائب نہیں کہہ سکتے جو چوری اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بدنامی ہوگی، یا وہ پکڑا جائے گا، یا گورنمنٹ نے یا کوئی ایسا معاملہ بنا دیا ہے کہ اب وہ اس کا چوری کرنے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتا ہے چلو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ اس کو توبہ کرنے والا نہیں کہتے۔ توبہ تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور دل کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بندہ گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، وہ شراب اور نشہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کے شراب کے پینے سے یا نشہ کرنے سے اس کا جسم کمزور ہو جائے گا اور بیماریوں اور تکالیف میں بڑھتا جائے گا، صحت و سلامتی نہیں رہے گی، تو توبہ اس لیے کر رہا ہے۔ تو توبہ تو پھر وہ اپنی صحت کے لیے کر رہا ہے، توبہ تو وہ اپنے یعنی غربت، افلاس اور جس مصیبت میں پڑنے والا ہے اس سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ جو ہے وہ توبہ ہوتی ہی اللہ کے ساتھ ہے، یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہی فرمایا ہے نا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، توبو کے ساتھ دیکھیں نا، توبہ کرو، الہ کا مطلب ہے اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو۔ بندہ تو اپنی صحت کے لیے توبہ کرے کہ میں یہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہوں، بے حیائی کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، اگر اس کو چھوڑ رہا ہے تو یہ کہتا ہے میری صحت بہتر ہو جائے گی، مجھے بہتری، وہ اس کا مطلب ہے پھر وہ صحت کے لیے توبہ کر رہا ہے، تو اللہ کی طرف تو نہیں کر رہا۔ اور اس لیے توبو الہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بندہ توبہ کرے، اللہ کے ساتھ معاہدہ کرے۔ تو اللہ کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ بندے کو رحمت ربی کے ساتھ پھر ایسی طاقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ اس کو واقعی بچا لیتا ہے گناہوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ندامت ہوتی ہے یہ اصل میں یہی توبہ ہوتی ہے۔ تو یہ توبہ، دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال بھی دے اور علم بھی، اور یہ بندہ صلح رحمی بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے مال کو اور علم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو یہ بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال بھی دیتا تو میں وہ بھی اللہ کے حضور پیش کر دیتا جس طرح اللہ کا حکم ہے، اور اپنے علم کو
آگے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہتر بندہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، تو پھر اس کو تو علم ہے نہیں، خرچ کیسے کرنا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے خرچ کرے گا تو صاف ظاہر ہے کوئی غلط کام کرے گا، کہیں غلط جگہ پہ پیسہ لگا دے گا تو وہ معاملہ اس کا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو اور نہ مال ہو، تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دے اور پھر گناہوں میں پڑ جائے۔ اور اسی طرح سے یہ آزمائشیں ہیں ساری، بندے کو جس حال میں اللہ رکھتا ہے، اور ساتھ اللہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اس لیے مسلمان جب ہم بنتے ہیں، ہم صرف جو عام طور پر مسلمان موجود ہیں، جب ایک بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو مسلمان ایسے تھوڑا ہوتا ہے، وہ گھر والے اگر نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ وہ شریعت کے مطابق چلتے ہیں، نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، اور ساتھ بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ مسلمان بننا اور بات ہے، کیونکہ مسلمان بننے کے لیے قرآن پاک بھی پڑھنا پڑے گا، دین کا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، کم از کم اتنا علم تو جس سے ساری زندگی بہتر طریقے سے اسلام کے اندر گزار سکے بندہ۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتا ہے بندہ، سکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے امتحان دے گا اور پھر آگے سے آگے بڑھتا جائے گا، لیکن اللہ نے ایک کتاب دی ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ اس کو پڑھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ بندہ اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ کتاب ہی نہیں پڑھتا، اس کتاب پر توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک پر توجہ کرے بندہ، اس لیے ہم کہتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر جب دیکھے گا، سیرت النبی بھی دیکھے گا، تو پھر جا کر قرآن کی سمجھ آنا شروع ہوگی، اور قرآن سمجھ آئے گا تو شریعت سمجھ آئے گی، تو پھر وہ اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ تب یہ جو ہے یہ جو ہے نا کتابیں، جیسے کتابیں پڑھ کے بندہ امتحان دیتا ہے تو اگلے درجے پہ جاتا ہے، اگلی کلاس میں جاتا ہے۔ یہاں پر تو ایک ہی کتاب ہے نا، یہی اللہ کی ایک کتاب ہے قرآن پاک، بس اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، پھر اسی کا ہی آگے امتحان ہے۔ تو اس لیے کتاب بھیجی گئی ہے تاکہ آپ اس ایک کتاب کو تو پڑھو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اس پر عمل کرنا چاہیے، غلطی گناہ جب بھی ہو توبہ استغفار فوراً کرے بندہ۔ تو یہ بہت، کیونکہ ورنہ یہ بندہ جب ایک گناہ کر کے وہ خاموش ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اور پھر وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، تو دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، اسی طرح گناہ پھر بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کے بہت نقصانات ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے علم سے محرومی ہو جاتی ہے، دل میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور کاموں کا انبار بڑھ جاتا ہے، کام جو ہے نا وہ بوجھ لگتے ہیں،
بدن کمزور محسوس ہوتا ہے اور بندے کا اطاعت یعنی حکم ماننے سے محرومی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف بندے کا دل ہی نہیں لگتا، کیونکہ جب بندہ دور ہوتا جائے گا تو پھر اس کے دل پر، زبان پر اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، برکت بندے سے اٹھ جاتی ہے، توفیق پھر بندے کو ملتی ہی نہیں ہے، سینے میں گھٹن پیدا ہوگی، بے حیائی میں سینہ کھل جائے گا اور جب نیک کام کی طرف تنگ ہو جائے گا، برائیوں کا بندے میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، گناہوں کا بندہ عادی ہو جائے گا، اور گناہ کرنے والے کا اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی عزت گرتی جائے گی۔ تو اس پر جو اللہ نے جانور بنائے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں، ایسے بندے پر لعنت کرتے ہیں، اور ذلت کا لباس ہے اس کا، دل پر مہر لگ جاتی ہے، لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، دعا بندے کی قبول نہیں ہوتی، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ خشکی اور بحری یعنی سمندر اور خشکی میں جو فساد ہوتے ہیں وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، غیرت بندے میں ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا اٹھ جاتی ہے، نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، تو بندے کو جو حلال رزق ملتا تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اس کو رزق ملتا ہے تو وہ پھر حرام ہی ہوتا ہے، تو نافرمانی جو دل میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور پھر لوگوں کا روب بندے میں بیٹھ جاتا ہے، ڈر خوف رہتا ہے، شیطان کی قید میں جا پڑتا ہے بندہ، اور برا انجام ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑ دے بندہ، نافرمانی کو چھوڑتا جائے، تو یہ سب سے بہتر کام ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا اعتقاد بہتر ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، اور اگر گناہ نہیں چھوڑے گا تو وہ گناہ کا جھکاؤ جو ہے دوسرے گناہ کی طرف ہو جائے گا، اور بندے میں گناہ کی خواہش بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی خواہش کو پروان چڑھا رہے ہیں، کون سی خواہش کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیا ہم اللہ سے کوئی رابطہ رکھا ہوا ہے کہ توڑ دیا ہے؟ 5 وقت کی نماز اللہ کے ساتھ مسلسل ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی تعلق سے بندے کے گناہ بخشتا رہتا ہے۔ تو یہ بندے کے گناہ ایک نماز سے دوسری نماز میں چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ بندوں میں گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو نماز سے بڑے فائدے ہیں نماز کے، اور نماز میں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر کسی بندے کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے روک نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ نماز میں کوئی کمی کر رہا ہے، وہ اپنی نماز کو درست کر لے تو قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی، بندے کا دماغ غلط ہوتا ہے، وہ نماز میں کوئی غلطی کر رہا ہے، یا تو وہ حرام کھا رہا ہے اور حرام چیزیں کھاتا ہے پیتا ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر جو ہے نا وہ لذت اس کو نہیں آ رہی، نماز کی طرف رجحان ہی نہیں پیدا ہو رہا، تو حرام کھانا بند کر دے، کھانا پینا، اور اسی طرح یا پھر وہ جو ہے اس کا تعلق شیطان سے زیادہ ہے، گناہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بندہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو وہ چیز بھی بندے کو نماز کی لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے بندہ جو ہے جب وضو کرے، صحیح کرے، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے اپنے اندر اللہ کا ڈر رکھے، وہ ڈر اللہ کا جو ہوتا ہے نا وہ خشوع خضوع پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رابطہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کوشش کیا کرنی ہے، ہاں ایک چیز اور یاد کرنے والی بات ہے، ہم کہتے ہیں نا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں بڑا ثواب ہے، نماز پڑھیں گی تو پھر بھی ثواب ملتا ہے،
ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کو نیک کام کرنے کے بعد دوبارہ ویسا نیک کام کرنے کی وہ طاقت مل جاتی ہے اور بندہ دوبارہ نیک کام کرتا ہے، تو سمجھو اس نے ثواب لیا۔ یہ ثواب ہی ہوتا ہے جو دوبارہ اگلا کام کراتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک نیک کام کر دیا تو اس کے بعد اگر اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، آپ کو ثواب ملا، تو ویسا کام نیک دوبارہ کرنے کی طاقت مل جائے گی، آپ دوبارہ ویسا نیک کام کریں گے۔ ایک نماز پڑھیں گے، ثواب ملے گا، تو اس ثواب جو ہوگا دوسری نماز کی طرف آپ کو لائے گا۔ دوسری نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو وہ ثواب تیسری نماز میں لائے گا۔ تو اس لیے بعض بندے ہوتے ہیں ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تو ان کو کیا ثواب ملے گا؟ تو اس وجہ سے نماز جب بندہ پڑھے گا اللہ کے لیے، تب وہ کچھ نہ کچھ پائے گا۔ تو اس لیے بندہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کو کبھی نہ چھوڑے۔ نافرمان اگر کسی جگہ پر نافرمانی ہوتی ہے، وہ جگہ ہی چھوڑ دے جس جگہ پر، تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ اس سے، اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہمارے ہاں ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف لاتے ہیں، اور ہم دوستی میں بڑے بڑے برے کام کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ایک گناہ کو گناہ اس وقت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی حالت میں ایسے دوستوں کا تعلق ہی چھوڑنا بہتر ہے، ان سے دور رہے بندہ، ان سے بائیکاٹ کر دے، کیونکہ وہ اللہ کی بجائے شیطان کے قریب کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ مر جائیں گے تو وہ آپ کا کوئی دوست قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس لیے ایسی دوستی کو ختم ہی کر دیں، اور ایسی چیزیں جو کھاتے پیتے ہیں دیکھیں اس میں حرام ہے، جو حرام ہے وہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ نشہ آور چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ موسیقی میں بڑی دلچسپی ہے، میوزک وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کو چھوڑ دیں۔ حرام فلمیں، گندی چیزیں، فحش افسانے، ڈرامے اور چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ اور یہ جو میڈیا میں فیس بک اور دوسری جو کئی میڈیا میں کئی تماشے ہیں آج کل، کتنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں بے حیائی برائی کے، وہ سب ختم کر دیں، صرف آپ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، اور اللہ کو اللہ فرماتا ہے نا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کا ایمان اس پر ہے، تو پھر چھوڑ دیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اگر آپ کا ایمان اس پر نہیں آتا، تو پھر آپ کا ایمان، آپ پھر اپنے آپ کو مسلمان جو ہے اس پہ غور کریں کہ ہیں کہ نہیں ہے۔ توبہ جو ہے وہ غرغرہ سے پہلے کریں۔ غرغرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب بندے کی موت آتی ہے نا، جان نکلتی ہے نا، جان نکلتے ہوئے حلق سے کوئی آواز سی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں غرغرہ۔ اس لیے غرغرہ سے پہلے ہی توبہ کر لو، اور سورج کو مغرب سے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لو۔ اب یہ جو ہے نا وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا مخالف سمت سے، تو توبہ کا دروازہ ہو جائے گا بند، تو پھر توبہ کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تو اس لیے توبہ کر لو۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نزع کے وقت، نزع کا مطلب ہوتا ہے جب موت آتی ہے اس وقت، اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے، اگر مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، مرنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو وہ بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ اس کو کوشش کرنی ہے ہر وقت بندہ توبہ استغفار میں رہے اور معافی مانگتا رہے، کیونکہ جو معافی ہوتی ہے وہی جو ہے نا
وہ اللہ کی رحمت کو قریب کر دیتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کر دیتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا۔ تو بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، اللہ تواب ہے، یعنی لوٹ آنے والا ہے۔ لوٹ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کی توجہ ہٹ جائے تو بندہ پھر شیطان کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا بلکہ وہ شیطان اور نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ توبہ کرتا ہے بندہ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا۔ تو بندہ لوٹتا ہے نا تو پھر اللہ بھی تواب ہے، اللہ بھی اس کی طرف لوٹ آتا ہے، تو ری کنیکٹ ہو جاتا ہے، تعلق دوبارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے آپ اللہ کے ساتھ ری کنیکٹ ہو جائیں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔